خصوصاً اللہ رب العزت کا جو انداز رہا ہے مدنی دور کی صورتوں میں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اور آپ دیکھیں زیادہ مدنی دور کی صورتیں ہیں اور قرآن کا بہت بڑا حصہ مدنی دور کی صورتوں کا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو مشرکین تھے وہ کتاب کو، ان کے ہاں کوئی کتاب نہیں تھی باقاعدہ، جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ انبیاء کرام کا سلسلہ ان کے اندر ویسا نہیں آیا، لیکن اہل کتاب کے اندر انبیاء بھی آتے رہے، ان کے پاس کتاب بھی تھی، اور اب جو امت محمدی ہے ان کو بھی کتاب مل رہی، وہ بھی انبیاء کرام کے ماننے والے ہیں، تو جو مسائل ان کے اندر پیدا ہوتے رہے ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ آپ اس سے بچ کر رہیں، امت محمدی اس سے بچ کر رہے، کیونکہ اہل کتاب کے حاملین کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، کتاب کے حاملین کے اندر یہ چیزیں آ جایا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا پہلو جو ہے وہ اتباع کا ہے، اطاعت کا ہے۔ یہ اتباع اور اطاعت جو ہے وہ کبھی عین مطلوب ہے اور عبادت ہے اور اسلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان ہوا ہے۔ یہ اطاعت عین مطلوب ہے، عین ایمان ہے، عین اسلام ہے۔ یہی اطاعت اور اتباع کبھی بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، یہی بھی جو اتباع ہے، تو یعنی کہ ایک ہی چیز ہے نا، عمل ایک ہے، ایک ہی عمل، اس کی نیت وہ بندے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بناتی ہے، اور وہ ایک ہی چیز بندے کو کفر تک لے جاتی ہے۔ کہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے، یعنی کہ عمل ایک ہی ہو رہا ہے، دو چیزیں الگ الگ ہوں تو بڑا آسانی سے بندہ اس میں سے سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک ہی عمل ہو رہا ہے اور اس عمل سے بندہ یا تو اطاعت کر رہا ہوتا ہے یا کفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو پائی جاتی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور جو حذیفہ عبداللہ بن السلام تھے، حذیفہ بن یمان، ان سے حذیفہ بن یمان وہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی ان کو سجدہ نہیں کیا، ان کو اپنے بڑوں کو کبھی ان کے مراسم عبودیت ان کے لیے بچا نہیں لائے، ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ کیا وہ جو تمہارے لیے حلال کر دیں، تمہارے لیے حرام کر دیں، کیا ان کو ویسے ہی نہیں مان لیا کرتے تھے بغیر کتاب اللہ دیکھے؟ انہوں نے کہا جی ایسے ہی کرتے تھے۔ فرمایا تل کا عبادت ہوں، یہ ان کی عبادت تھی، تو وہی اطاعت وہ عبادت بن گئی۔ تو یہاں پر ہمارے معاشرے میں ایک بندہ کسی موضوع پر قرآن کی آیت پڑھے اور وہاں کے ہمارے بزرگ اور امیر اور بڑے رہنما اور اکابرین کہیں جی کہ آپ نے یہ آیت پڑھی کیوں؟ سبحان اللہ، آپ نے یہ آیت پڑھی کیوں؟ کیونکہ ہمارے موقف سے اختلاف ہو رہا تھا، تو آپ نے یہ آیت پڑھی کیوں؟ اور اگر آپ نے ان کو وہ مان لیا تو گویا آپ نے وہ اتباع کی، ان کی اطاعت کی۔ یہی ہے اللہ رب العزت جو فرماتا ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے میرے ساتھ کوئی ایسے شرکاء بنا لیے ہیں اور ان کو پھر وہ احکامات دیتے ہیں جس کو ہم نے متعین نہیں کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان آیات کو آپ اپنے لیے پڑھیں، اس کے استفادہ کریں، تو آپ کے بڑے کہتے ہیں جی آپ نے وہ آیت پڑھی کیوں ہے؟ ان کے سامنے رکھا جائے صحابہ کرام کا نمونہ کہ جی وہ برسر محفل کسی بڑے سے بڑے خلیفہ کے اوپر بھی سوال اٹھا دیا کرتے تھے، اگر ہم میں سے کسی نے یہ غلطی کر دی ہے تو صحابہ کرام تو ایسا کرتے آئے ہیں، ان کو نمونہ بننے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، کہتے ہیں جی صحابہ کرام کے نمونے کو یہاں پیش نہ کریں آپ نے۔ اور یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ جو مثالیں میں دے رہا ہوں یہ فرضی نہیں ہیں، اسی محفل میں یہ لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ یہ پریکٹیکلی ہو چکا ہے۔ تو آپ بتائیں، فقط ایک نام رکھ لینے سے، فقط ایک نام کا خوبصورت اس کو اختیار کر لینے سے کیا یہ چیز کافی ہے کہ آپ توحید کے نعرے لگائیں، اسلام مسلمین کے نعرے لگائیں اور یہ کافی ہو جائے جبکہ آپ کا عمل اس کے مطابق نہ ہو؟ تو جس طریقے سے غیر اللہ کو پکارنا، یہ بھی جو لاہور میں شاید گزر چکے ہیں ایام یا گزر رہے ہیں، جو ادھر کے علی اجمیری صاحب ہیں ان کے عرس منایا، تو چاہے وہاں پر جا کر شرک کیا جائے یا مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے کسی اکابر کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اوپر اس کو ترجیح دی جائے، دونوں کے شرک میں ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ تو جس شرک سے آپ اس کی تنبیہ کرواتے ہیں روڈوں پر کھڑے ہو کر، یہ بینے ہی ویسے شرک ہے۔ جب یہاں پر 1400 سال کی تاریخ میں مقاطعہ شرعی معاشرتی طور پر لوگوں کے ساتھ جو کروایا جا رہا، اس کے اوپر دلائل بھی دیے جائیں کہ یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اس کو کہا جائے کہ یہ عین شریعت ہے، یہ شرعی پابندیاں ہیں، جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ ہمارا حصہ نہیں ہے۔ یہی نہیں ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما، پھر شرک کس چیز بلا کا نام ہے؟ یعنی کہ آپ مسجد توحید کے احاطے میں بیٹھ کر اگر آپ کسی بزرگ شخصیت کو، اچھے ہوں گے تقویٰ کے معیار میں، اللہ ان کا
قبول فرمائے، لیکن اگر آپ ان کو اس خدائی کے درجے پر پہنچا جاتے ہیں تو آپ پر فتویٰ نہیں آئے گا. لیکن اگر ایک مزارات پر جا کر ایک نظر و نیاز کر رہا ہے تو یہ تو دوہرا معیار ہے، یہ تو دوہرا معیار ہے. تو ہر دو انداز سے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو. دیکھیں اللہ رب، میں بار بار یاد کر رہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اہل کتاب کی بات کی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اور یہ اسی رکوع میں آئے ہیں جس کے اندر آپ یہ آیات پڑھ کر بیان کرتے تھے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا. اسی رکوع کی یہ آیت ہے جہاں آپ اس آیت کو لے کر لوگوں پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ جس نے نماز پر اجرت لی اور جس یہ کیا اور یہ مولوی کی حرام ہے، اور یہ انہی کنٹیکسٹ میں بیان ہو رہا ہے کہ افتؤمنون اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کفر اور شرک ہیں اور آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، اور کتاب کو تم پڑھ رہے ہو. تو جو آدھی کتاب کو مانے اور آدھی کو نہ مانے ان کے بارے میں بھی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کفر کو اس انداز سے بیان کرنا یہ تکفیر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ کفر کا بیان ہے تاکہ ہم بچ جائیں، دوسروں کو بچا دیں. اس کے بعد ایک اور سٹیج ہوتی ہے جہاں پر فرد کے اوپر ان آیات کا اطلاق کرنا ہوتا ہے کہ جی ہاں ایک فرد نے ایسا کفر کر دیا ہے جس کو علماء نے قرآن و سنت سے اخذ کر کے بیان کیا کہ یہ باتیں ہیں جس سے بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کفر ہو جاتا ہے. تو اب کسی فرد نے یہ کر دیا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اس کو کہتے ہیں تکفیر معین. تکفیر معین کے لیے اصول ہیں. جب ایک بندہ کہتا ہے کہ تکفیر معین کے لیے اصول ہیں، بس ایک جملہ، یہ اس بات کو لازم ہے کہ وہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ایک بندہ کفر کر ایسے اعمال کر کے واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. یہ جملہ ہی بتا رہا ہے. لہٰذا یہ پروپوگنڈا کرنا کہ جی اب یہ عدم تکفیری ہیں، ان کے نزدیک کوئی بندہ بھی کافر نہیں ہے، اور یہاں تک کہنا جی قادیانیوں کو بھی اسلام کے دائرے میں کوئی لانے کے لیے اس کو سازشیں کر رہے ہیں، اور قبر پرستوں کو بھی، اور جو انڈرسٹوڈ شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسجد توحید کے اندر بیٹھ کر بھی جو کفر اور شرک کے اوپر نظریہ اختیار کرے گا اور عمل کرے گا وہ بھی کفر اور شرک کے اندر ملوث ہو جائے گا، ویسے ہی جو میں پہلے بھی عرض چکا بازاروں میں قبروں پر مزاروں پر کرے گا. تو یہ اس چیز کا بیان ہی، لیکن اس کے لیے اصول ہیں، اس کے لیے قواعد ہیں، اس کے لیے کچھ لوازمات ہیں، اس کے لیے کچھ شروط ہیں، ان کا لحاظ کرنا ہے. جیسے آپ حدیث کو قبول اور رد کرنے کے لیے کچھ اصول مانتے ہیں، جیسے آپ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے اس کے اصول قرآن و سنت بیانی ہیں ان کو مانتے ہیں. بہنے ہی اس کے لیے کس نے یہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے. سارے مفسر تو نہیں بنتے نا. اصول بیان کر دیے اس کا مطلب تو نہیں کہ سارے مفسر بن گئے. اصول بیان کیے ہوئے جو 1200-1300 سال ہو گئے ہیں حدیث کے، لازمی تو نہیں کہ سارے محدثین بن گئے ہیں. اسی طریقے سے اصول تکفیر کے سمجھ لینے سے یہ نہیں ہے کہ سارے اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ لوگوں کے فیصلے کرنا شروع کر دیں گے، بلکہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک پیچیدہ علم ہے جو کہ ان کے متخصصین کے لیے چھوڑ دیں. اور ہمارا کام جو میں شروع میں عرض کر چکا، حیثیت ہماری دائی کی ہے، اس دائیانہ انداز کو لے کر چلیں تاکہ اپنی بھی اصلاح کر سکیں، دوسروں کو بھی اصلاح کر سکیں. اللہ رب العزت ہمیں کفر اکبر سے بچا کر رکھے. تمام مسلمانوں کو جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رکھا ہے، اس کو معنی کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی، اس سے پہلے کہ وہ موت کی گھڑیاں آ جائیں اس سے پہلے اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کفر تکفیر کا اور خوارج کا جو طرز عمل ہے اس سے بھی ہمیں بچا کر رکھے، اور جو اس کا 180 ڈگری اگینسٹ ہے کہ آپ جو مرضی کفر کرتے جائیں، آپ جو مرضی نظریہ پینا اپنا لیں، بس آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس ایک خطرناک اپروچ سے جو مرجئی اپروچ کہلاتی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے، اور اس اعتدال پر رکھے، اعتدال پر جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو چھوڑ کر گئے، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا. ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سند نازل کی ہے کہ ان کا فہم، ان کا طریقہ کار وہ آپ کے لیے بھی حجت ہے، قیامت تک والوں کے لیے حجت ہے. ان کے نقشے قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چل کر اعتدال کا منہج اپنانے کی ہمت اور توفیق رکھے، اسی پر قائم رکھے. اعتدال کے اوپر کہنے والے جو مرضی کہتے رہیں، اللہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.